صلح کے حوالے سے میں مرزا صاحب کے پمفلٹ سے ہی آپ کو نا ایک حدیث سناتا ہوں، اور اس میں مرزا صاحب کی جو ایک بہت بڑی خیانت ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے مرزا صاحب کا پمفلٹ ہے اور اس کی 49 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2704 نمبر حدیث۔ سیدنا حسن بصری تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے، آگے بریکٹ لگا دی، بریکٹ بھی غلط لگا دی۔ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہ نے مشورے کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو متفقہ طور پر خلیفہ چن لیا، تو یعنی ان کو خلیفہ چن لیا، وہ اس علاقے کے ان کو کیا کر لیا گیا، خلیفہ چن لیا۔ تو حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ پہاڑوں جیسے لشکر لے کر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے، جن کو دیکھ کر حضرت عمر بن عاص نے کہا، مجھے ایسے لشکر نظر آ رہے ہیں جو مد مقابل کو فنا کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن عاص نے کیا کہا تھا؟ مجھے ایسے لشکر نظر آ رہے ہیں جو مد مقابل کو فنا کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے ایسے لشکر آ رہے ہیں جو ہمیں فنا کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اصل کتاب میں کیا ہے؟ انی لأراک تائبا لا تولی حتی تقتل اقرانہا، کہ بے شک میں ایسے لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے ساتھیوں کو قتل کر کر ہی واپس لوٹیں گے۔ مد مقابل تاثر یہ دینا ہے کہ وہ ہمیں قتل کر دیں گے، ایسا نہیں ہے، ان کو اپنے لشکر بھی نظر آ رہے ہیں اور ان کے لشکر بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں قسم کے لشکر جب میدان میں لوٹیں گے تو یہ ان کو قتل کریں گے اور وہ ان کو کریں گے۔ لیکن مرزا صاحب نے تاثر یہ دیا کہ صرف وہ ہمیں ہی قتل کر کے واپس چلے جائیں گے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈر گئے تھے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے لشکر نظر آ رہے ہیں، ان لشکروں میں صرف حضرت حسن کے لشکر مراد نہیں ہیں، دونوں لشکر مراد ہیں، کہ مجھے ایسے لشکر نظر آ رہے ہیں جو مد مقابل یہ ان کو قتل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے اور وہ ان کو قتل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ نے کہا، اے عمر، اگر دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا تو ان کے پسماندگان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اب درمیان میں ایک جملہ تھا جو اصل کتاب میں ہے اور مرزا صاحب نے نقل نہیں کیا۔ اب گفتگو چل رہی تھی معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی۔ اب ان دونوں کی گفتگو جب چل رہی ہے تو حسن بصری رحمہ اللہ نے قسم اٹھا کر کہا، وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ، ان دونوں میں عمر اور معاویہ رضی اللہ عنہ میں اللہ کی قسم معاویہ دونوں سے بہتر ہے۔ معاویہ عمر بن عاص سے بھی کیا ہیں؟ عمر بن عاص صحابی ہیں، جنتی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہوئی ہے، لیکن حسن بصری نے قسم اٹھا کر کہا کہ معاویہ اس سے کیا ہیں؟ افضل اور بہتر ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، حسن بصری تابعی اور سید التابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ ان دونوں میں سے کیا تھے؟ اور قسم اٹھا کے بیان کر رہے ہیں۔ خباثت کی انتہا ہے اور دجل اور خیانت کی انتہا ہے۔ مرزا نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا یہ جملہ درمیان سے غائب کر دیا، چھپا لیا۔ یہ دیکھیں، یہ حدیثوں میں تحریف تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو چلتی حدیث کے درمیان سے اپنی مرضی سے حدیثوں کے الفاظ ختم کر دیں، راویوں کے الفاظ ختم کر دیں، ان کی تعریف میں ایک جملہ آیا اور اس کو ختم کر دیں، اور یہ پھر کہیں کہ ہم جو ہے اصول پسند ہے اور ہم جو ہے حقیقت پسند ہے اور ہر بات کھول کے بیان کرتے ہیں، تانا پھر بھی علماء کو دینا ہے۔ یہ خباثت ہے ان کی۔ بہرحال کہ یہاں مرزا صاحب نے حدیث میں کیا کی ہے؟ تحریف کی ہے، چھپایا ہے، اور چھپانے والوں پر مرزا صاحب نے یہ شروع میں کوئی آیات لکھی ہوئی ہیں لعنت والی، وہ پڑھ لیں اب۔